اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجانی دنیا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، داؤد ابراہیم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ داؤد ابراہیم بھارت میں تو بہت زیادہ مشہور ہیں اور ان کی پولیس داؤد ابراہیم کے نام سے کامتی ہے۔ داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ ہے۔ یہ خاموش طبع انسان اور اس سے ملنے والا کوئی بھی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اس شخص نے بھارتی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ داؤد ابراہیم بھارت میں دہشت گرد اور غریبوں میں رابن ہوڈ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ شخص کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں، جس کو معلوم ہے وہ کچھ بولنا نہیں چاہتا۔ یہ شخص ایک پراسرار شخص ہے، کوئی شخص اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بھارت کی داؤد ابراہیم سے خاص قسم کی شفقت اور محبت کی وجہ سے اسے ایک ایسا ڈان بنا کے پیش کیا ہے جس کو 11 ملکوں کی پولیس ہی نہیں بلکہ فوج بھی 1995 سے تلاش کر رہی ہے۔ دنیا کی 10 سب سے زیادہ مطلوب شخصیات میں داؤد ابراہیم کا نمبر 4 ہے۔ داؤد ابراہیم کا شمار دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا کاروبار بھارت، پاکستان، ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، سری لنکا، نیپال، UAE، جرمنی، فرانس اور دیگر کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ داؤد ابراہیم کی دولت 900 ارب روپے ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا داؤد اتنا بڑا ڈان کیسے بنا؟ یہ کہانی ایک فلم کی کہانی کی طرح ہے اور بالی ووڈ میں کئی فلمیں بھی داؤد ابراہیم کی زندگی پر بن چکی ہیں۔ داؤد ابراہیم ایک پولیس کانسٹیبل ابراہیم علی اور آمنہ بیگم کے گھر 27 دسمبر 1955 کو مہاراشٹرا کے ضلع رتنا گیری گاؤں میں پیدا ہوا۔ 5 فٹ 4 انچ کے اس نوجوان نے اپنے والد کے ساتھ ممبئی کا رخ کیا۔ وہاں ان دنوں ممبئی میں افغانستان سے آئے پٹھانوں کا بہت دبدباؤ تھا اور وہ وہاں پر دنگے اور فساد کر رہے تھے اور ممبئی پولیس بھی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی تھی۔ انسپکٹر رنویر جو ایک پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا اور اس کی فکر ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح پٹھان گینگ کو اپنے قابو میں کیا جائے۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی میں آ رہا تھا کہ ایک سگنل پر کافی رش تھا۔ رنویر اپنی گاڑی سے اترا اور دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے سے دگنے قد کے پٹھان کو مار رہا ہے۔ رنویر نے فوراً اس نوجوان کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں داؤد ابراہیم ہوں اور میرے والد پولیس میں ہیں۔ انسپکٹر رنویر نے سوچا کیوں نہ فلم شعلے کی طرح مجرموں کو ختم کرنے کے لیے ایک گینگ بنایا جائے۔ داؤد ابراہیم کو بھی اس بات کے لیے راضی کر لیا گیا۔ رنویر نے کہا کہ پٹھان گینگ کے خلاف ایکشن لو اور پولیس تمہاری مدد کرے گی۔ اس طرح داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کے ایک پٹھان سے منسلک ہو گیا اور پھر اس طرح اس نے جرم کا راستہ اپنا لیا۔ یاد رہے کہ راستہ دکھانے والی بھی بھارت کی اپنی ہی پولیس تھی۔ کرتے کرتے داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا بہت بڑا ڈان بن گیا۔ ناظرین گرامی، داؤد ابراہیم کی ایک لمبی کہانی ہے جو اس ایک ویڈیو میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین محترم، اب ہم بات کریں گے تاجی کھوکھر کے بارے میں۔ تاجی کھوکھر راولپنڈی کا سب سے بڑا ڈان تھا۔ اسے 333 کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور راولپنڈی میں تاجی کھوکھر کا راج چلتا تھا۔ دنیا میں جتنے بھی ڈان ہیں، تاجی کھوکھر کا نام بھی ان میں شامل ہے۔ تاجی کھوکھر جہاں بھی جاتا تھا اس کے ساتھ ایک بڑا پروٹوکول موجود ہوتا تھا۔ پروٹوکول میں 100 گاڑیاں موجود ہوتی تھی۔ اگر ایک گاڑی کی قیمت لگائی جائے تو 1 کروڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے اور یہ گاڑیاں پاکستان میں بھی نہیں ملتی اور بہت کم لوگوں کے پاس ایسی گاڑیاں موجود ہیں۔ ناظرین محترم، تاجی کھوکھر کو 333 اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس جو بھی گاڑیاں تھیں ان سب کا نمبر 333 تھا۔ اس لیے بھی اس کا نام 333 گروپ کے نام سے مشہور ہے۔
वैसे तो ताजी खोखर के बहुत सारे डेरे थे, लेकिन जो असल डेरा है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। ताजी खोखर के डेरे पर बहुत सारे शेर भी आपको मिलेंगे। काफी सारे लोगों ने ताजी खोखर से कहा कि तुम गरीबों का हक खा जाते हो। ताजी खोखर ने जवाब हमेशा यही दिया कि मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि मैं लोगों की मदद करता हूं। फिर यह सवाल भी पूछा गया कि आपके पास इतना पैसा और गाड़ियां कहां से आती हैं। इस सवाल के जवाब में ताजी खोखर ने कहा कि यह सब कुछ मुझे अपने वालिदैन से मिला है, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और मेरे वालिदैन बहुत ज्यादा अमीर थे। 2019 में ताजी खोखर ने एक गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा है। अब हम बात करेंगे जफर खान उर्फ जफर सपारी के बारे में। नाजरीन मोहतरम, हमारे पड़ोसी मुल्क की एक फिल्म में भी जफर सपारी का नाम इस्तेमाल किया गया था, लेकिन शायद इंडिया के बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जफर सपारी हकीकत में एक डॉन है जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है। नाजरीन मोहतरम, जफर सपारी का असल नाम जफर खान है और ये हाफिज़े कुरान भी हैं। जफर सपारी सोना पहनने की वजह से सोशल मीडिया टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से भी है, लेकिन इनकी पर्सनालिटी की वजह से भी इनको डॉन कहा जाता है। सोना पहनने की वजह से इनको गोल्ड मैन भी कहा जाता है। लोग इनसे मिलने के लिए दूर दराज से आते हैं और इनके साथ सेल्फियां भी बनाते हैं। बहुत सारी शादियों की तकरीबात और मेलों में भी इनको खुसूसी मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। जफर सपारी जहां भी जाते हैं इनके साथ अपना प्रोटोकॉल होता है। जफर सपारी के प्रोटोकॉल में 100 के करीब गाड़ियां होती हैं। जफर सपारी की गाड़ी की कीमत 2 करोड़ 50 लाख के करीब है। जफर सपारी का अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है। यह हेलीकॉप्टर उन्होंने 2019 में खरीदा था। जफर सपारी ने बहुत सारे जानवर भी पाल रखे हैं। जफर सपारी कहते हैं कि गरीबों के लिए मेरा दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। जो भी गरीब मदद के लिए आता है मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूँ। जफर सपारी का कहना है कि मैं बहुत सारे हज भी कर चुका हूँ और मैं अब बहुत कम सोना पहनता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अब सिर्फ एक अंगूठी और एक चैन पहनता हूँ।